اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کے متعلق پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن حاصل کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ طنز و مزاح پہلے تو اس کا تعارف حاصل ہو، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتاب میں جب ہم اپنی کتاب کو اٹھاتے ہیں تو فہرست میں ہمارے پاس سب سے پہلے مضامین ہیں۔ وہ مضامین مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک موضوع، کسی بھی ایک ٹاپک پر ہم موضوع لیتے ہیں اور اس پر وہ تحریر، پوری کی پوری تحریر اس موضوع سے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ناول آتا ہے۔ ناول کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ناول جو ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس طنز و مزاح۔ یہ طنز و مزاح دراصل ہمارے پاس دو مرکب الفاظ ہیں۔ یہ طنز یعنی تنقید اور مزاح یعنی کہ ہنسنا ہنسانا۔ طنز و مزاح، طنز سے مراد ہمارے پاس ہے تنقید، مزاح ہنسنا ہنسانا، مذاق کرنا۔ جب یہ دو حروف کو ہم ملائیں گے مرکب تو یہ بنے گا طنز و مزاح۔ طنز و مزاح سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اس انداز سے کریں کہ سامنے والے کو وہ تنقید نہ لگے، بری نہ لگے، بلکہ وہ اس بات کو اپنے لیے میسج سمجھے، پیغام سمجھے۔ طنز و مزاح ہمیشہ طنز و مزاح کے کرائے میں ہمیشہ کوئی میسج دیا جاتا ہے، کوئی پیغام دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو وہ بات بری نہ لگے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم ایک دم تنقید کسی پر کریں گے تو وہ بات ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے بائسیکل کی تعلیم۔ بائسیکل کی تعلیم میں ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کچھ کرنا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ مختلف چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے، تجربات کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے، سائیکل دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، مختلف مشینیں دیکھتا ہے تو انہیں چھونے کی، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم سب جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ زندگی میں یہ مسئلہ ضرور آتا ہے کہ ہم سائیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سائیکل چلانے کی کوشش میں ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو شوکت تھانوی صاحب کا یہ لکھا ہوا مضمون ہے۔ شوکت تھانوی صاحب کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے جس میں ہم تھوڑا سا تعارف شوکت تھانوی صاحب کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیں تاکہ یہ ہے کہ ہمیں آسانی ہو جائے کہ مصنف، ہمارے پاس جو مصنف ہیں ان کا تعارف کیا ہے۔ شوکت تھانوی صاحب 1907 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1983 یعنی 1907 کی پیدائش ہے اور 83 میں آپ اس دار فانی سے چلے گئے۔ شوکت تھانوی صاحب صحافی تھے، کالم نگار تھے، صداکار تھے اور ساتھ ساتھ آپ مزاح نگار بھی تھے۔ آپ نے مزاح سے مغموم دلوں کو مسرت بخشی، سوتوں کو جگایا، روتوں کو ہنسایا۔ ان کے مزاج میں سادگی بھی تھی اور ساتھ ساتھ بے ساختگی بھی تھی۔ یعنی ایک انسان کو بظاہر بہت سادہ سا نظر آتا ہے لیکن اچانک وہ کوئی جملہ ایسا کہتا ہے کہ سامنے والے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دراصل سادہ ہے لیکن بہت ذہین ہے، بے ساختگی ہے اس کے اندر، بہت ذہانت ہے اس کے اندر۔ انسانی نفسیات کا تجزیہ بھی آپ کرتے تھے۔ آپ کی کئی کتابیں جو آپ نے مزاح نگاری کے حوالے سے لکھی اور باقاعدہ ایک سیریز ہے جیسے موج تبسم، بحر تبسم، سیلاب تبسم
مسکراہٹیں، برق تبسم، یہ ساری آپ کی کتابوں کے نام ہیں۔ بار خاطر آپ کی ایک کتاب ہے، ایک کتاب کا نام ہے شیطان کی ڈائری۔ اب دیکھیں نام سے ہی کتنی انوکھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کے جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب خدا نخواستہ ہے، ایک کتاب کا نام بکواس ہے، ایک کتاب کا نام بکرات ہے۔ بچپن ہی سے آپ کو مختلف قسم کی یعنی ایکسپریمنٹ کرنے کی عادت تھی۔ ایک طریقے سے شوکت تھانوی صاحب نے اس میں اپنے بچپن کی روزگار بیان کی کہ وہ بچپن میں جب سائیکل کی ابتدا کری انہوں نے تو کس طریقے سے کی۔ اب ہم مضمون کو شروع کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ شوکت تھانوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ سائیکل آسانی کے ساتھ چلائی جا سکے، پیڈل تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے، لیکن شوق اتنا تھا تو رفتہ رفتہ تمام مدارس طے کرتے کرتے آخر دن رات سائیکل چلانے کے خواب دیکھتے لگے۔ سائیکل پر بیٹھ کر ہواؤں میں اڑتے، کبھی خوابوں میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ ہوا میں تیر رہے ہیں۔ جب شوق بڑھتے بڑھتے عشق کی صورت اختیار کر گیا تو آپ کو پتہ ہے بچپن کا عشق قیامت ہوتا ہے اور بغیر وہ کچھ کیے رہ نہیں سکتا۔ تو آخر کسی طریقے سے ہم نے اپنی اس دلی کیفیات کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا۔ بڑی شرطیں پیش کی گھر والوں نے کہ پہلے تم بڑے ہو جاؤ یا پہلے تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں سائیکل دلا دیں، لیکن بہرحال قصہ مختصر کرتے ہوئے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قصہ پھر یہ ہوا کہ ایک پرانی سائیکل وہ خریدی آپ نے۔ آخر یہ طے پایا کہ پہلے ہم کوئی پرانی سائیکل خریدیں تاکہ اس پر پریکٹس ہو جائے، اس کے بعد آپ کو نئی سائیکل خرید کر دی جائے گی۔ اب پرانی سائیکل کے لیے بڑی شد و مت کے ساتھ تلاش شروع ہوئی۔ جوش خروش کے ساتھ ہم نے ادھر سے ادھر ڈھونڈا کہیں سے پرانی سائیکل نظر آ جائے۔ اسی جستجو کے اتفاق سے بہت جلد ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک دن ایک صاحب سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے تو ہم ان کی سائیکل کو دیکھنے لگے۔ ادھر وہ بزرگ ملتے رہے، ادھر ہم ان کی سائیکل لے اڑے اور سائیکل پر بیٹھ کر کمپنی باغ کی طرف پہنچے۔ اب یہاں سے ہماری سائیکل کی جو چلانے کی ابتدا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ سائیکل کو ہم نے سب سے پہلے تو لے کے چلے ہاتھ سے پکڑ کر۔ اب ہم نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں سے نشیب ہو، جہاں سے سائیکل پر ہم بیٹھ کے آسانی کے ساتھ نیچے کی طرف جا سکیں اور ہم گرے نہ۔ لہٰذا ہم یہ سائیکل لے کر کمپنی باغ کی سڑک پر پہنچے جو نشیب کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ہم نے بسم اللہ کی اور سائیکل پر بیٹھ گئے۔ سائیکل پر بیٹھ کے بایاں پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ سائیکل اچانک چلنے کے بجائے لہرا کر لیٹ گئی اور ہم بھی اس کے فریم میں پھنس گئے۔ اور پھر ہم لیٹے زمین پر تھے، لیکن پھر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور مردانہ وار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بہادرانہ انداز میں سائیکل کو دوبارہ اٹھایا۔ پھر کوشش کی، اس مرتبہ سائیکل تھوڑی دور چلی اور خود بخود کھڑکھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ گری۔ ہم سائیکل کو ہاتھ میں لیے کلاوازی کھاتے چلے گئے۔ تھوڑی سی چوٹ بھی آئی، لیکن پھر اس شیر نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ۔ پھر اپنے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر دوبارہ کوشش کی۔ اس دفعہ ہم بجائے گرنے کے بائی سائیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے اور جب وہ اچھی طرح سے گر لی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اس کی مرتبہ بائی سائیکل کو گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح یعنی سڑک پر آرام سے ہم اس پر بیٹھے اور اس کو لے کے جب چلے تو سامنے سے ایک گدھا گاڑی آ رہی ہے اور ہم خود گدھے سے ٹکرا گئے۔ ہم نے گدھے کو سہارا لے کر جیسے ہی بیٹھنا چاہا دوبارہ
تو اٹھنے سے پہلے پھر گر گئے۔ اس طرح بار بار گرنا اور اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان جب کوئی بھی کام شروع میں کرتا ہے تو اس کو کتنی مشکلات آتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں آپ کے طنز کے پیرائے میں تنقید کے اندر مزاح بھی ساتھ ساتھ چلا ہے، اور ہر بچے کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے بھی زندگی میں جب سائیکل پہلے ایک مرتبہ ابتدا کی تھی تو اس طرح کے مراحل سے ہم گزرے تھے۔ کئی مرتبہ ہم کو غصہ آیا، تیزی کے ساتھ بائیسیکل اٹھائی، پھر دوبارہ مشق کی۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ گئی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی میں بیٹھ گئے اور بائیسیکل کو چھوڑ دیا، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ ہم نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائیں، یقیناً، لیکن وہ نالے کے پل سے جا کے ٹکرا ہی گئی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم نہ ٹکرائیں، لیکن ٹکرا ہی گئی اور ہم پھر منہ کے بل گئے۔ گرنے سے ہمیں جو تکلیف ہوئی سے تو ذہن سے ہم نے نکال دیا اور بائیسیکل پر دوبارہ سوار ہوا۔ روانہ ہوئے تو معلوم نہیں کہاں سے کمبخت دھوپنے چلی آ رہی تھی سڑک پر، اور لاکھ چیخے، لاکھ چلائے، ہٹو بچوں، مگر بائیسیکل نہ مڑی اور آخرکار دھوپنوں سے جا کے الجھ گئی، اور ہم بھی گرے، بائیسیکل بھی گری۔ اس طرح ہم چاروں شانے چپ اور وہ بھی گر گئی۔ ان میں ایک گڑیا تھی جو زیادہ عمر کی تھی، اس کو زیادہ چوٹیں آئیں اور وہ برابر ہمیں کوس رہی تھی۔ ہم اس کی خوشامد کر رہے تھے، بامشکل اس کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ سوار نہیں ہوں گے، مگر دل کا کیا کریں، دل تو کہہ رہا تھا کہ سائیکل چلاؤ۔ دو چار ہاتھ ہی تو ابھی لبے بام رہ گئے، ہم اگر دوبارہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سائیکل چلانا سیکھ جائیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گرے، ورنہ بائیسیکل کا چلنا بند ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس خیال سے مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں تو ضرور ہی ضرور گرنا پڑے گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ بائیسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی سی دیر میں یہ فاصلہ طے کر لیا اور ہم کو ایک نہایت مقدس بزرگ سے بری طرح سے ٹکرایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی اور ہم بڑے میاں کے عین اوپر گر گئے، اور وہ بیچارے وظیفے میں محض تھے، اور اس ناگہانی آفت کو وہ ملک الموت سمجھے اور اپنے ہوش بجا کرنے کے بجائے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ اب ہم ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور جلدی سے اٹھے، ان کو نہایت تعظیم سے سلام کیا اور معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھور کر رہ گئے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائیسیکل پر بٹھایا اور بڑی مشکل سے چلانے کی کوشش کی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دوبارہ ہم نے ان کو اتارا اور بائیسیکل کو ہاتھوں سے لے کر چلنے لگے۔ وہ ہم کو گھور رہے تھے، لیکن جب ہم نے یہ عالم دیکھا تو بائیسیکل کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے کپڑے جھاڑے اور پھر دوبارہ بائیسیکل کو اٹھایا۔ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو چکا تھا، ہم نے ہینڈل اور اس کی ساخت کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے، ہینڈل گھوم چکا تھا، یعنی ہینڈل میری طرف ہو گیا اور ٹائر اس طرف ہو گیا۔ اب لہٰذا اس کی سواری کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا سواری کو نامکمل چھوڑ کر ہم چوروں کی طرح مجبوراً بائیسیکل لے کر گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اسے بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی۔ یہ تھا شوکت تھانوی کا مضمون بائیسیکل کی تعلیم۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بائیسیکل کی تعلیم کے دوران جو مراحل سے گزرے ہم، وہ ہمارے ساتھ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر بچہ جب اس عمر میں پہنچتا ہے اس کے ساتھ یہ مراحل خود گزرتے ہیں، لیکن اس مرحلے کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ ہر آدمی اس بات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا قابل ہے اور اس کو شروع سے ہی سارے کام آ گئے۔ تو لیکن شوکت تھانوی صاحب نے ہمت کر کے اپنے بچپن کے اس واقعے کو انتہائی مثبت انداز میں، انتہائی خوبصورت طنز و مزاح کے پیراہے میں بیان کیا ہے۔ تو طنز و مزاح کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ایسا واقعہ جو شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اس کو مزاح کے پیراہے میں جو بیان کیا گیا تو وہ واقعہ ایک بہت پیارا واقعہ بن گیا اور بہت اچھا واقعہ، اور سننے والے کے لیے اس میں ایک میسج بھی ہے، ایک پیغام بھی آ گیا کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ کام کرنے سے پہلے کسی استاد
استاد کا سہارا ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق جو آپ نے ریڈنگ کی۔ انشاءاللہ آئندہ جو سلسلہ چلے گا تو اس کے بعد جو مزید مضامین ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔